الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد عزیزان مکرم، آج کی اس محفل پاک میں میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج وہ شریک ہے جس پہ مہر لگ چکی ہے، جو مقبول بارگاہ مصطفیٰ و مرتضیٰ علیہ السلام کے مقبول ہے. آج اسی کا دل کھنچا چلا آ رہا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کی مقدس محفل میں شریک ہو کر اپنا نام غلامی میں ضرور لکھواؤں. تو اس سے بڑی کہ غلامی مرتضیٰ میں، غلامی مصطفیٰ علیہ السلام میں ہم غلاموں کا نام لکھا جائے، یقین جانیے کہ بخشش کی پوری گارنٹی اسی غلامی میں ہے. آپ نے بڑی محبت سے فخر نوجوانان اسلام، عالم
باعمل فاضل نوجوان، فخر و سعادت، انتہائی باکمال شخصیت ابھرتی ہوئی ہماری اس دھرتی کا سرمایہ حضرت قبلہ علامہ سید محمد احمد شاہ صاحب دامت برکات العالیہ کے خطاب سے آپ نے اپنے دلوں کو ضرور اپنے دلوں کی کھیتی کو سیراب کیا ہوگا، کیونکہ عاشقوں کے دل تشنا ہیں، اور جب محبت کی غذا ملتی ہے، روح کی غذا ملتی ہے، تو روح کو سرور آتا ہے، اندر بھی مچلتا ہے، جسم بھی مچلتا ہے۔ اور میں آپ تمام حضرات کی طرف سے ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے قلوب کو اور ہمارے اذہان کو اپنی بڑی پیاری اور میٹھی باتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہمارے انتہائی مکرم، ہمارے دوست، ہمارے انتہائی پیارے دل کے قریب جناب رئیس شہزاد احمد سعید نے تجویز پیش کی کہ عید کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعے کو مولا کائنات کی یاد کیوں نہ منائی جائے، کیونکہ اس فقیر کا بھی یہی خیال تھا۔ تو 21 رمضان المبارک جو حضور سیدنا مولا کائنات کے یوم شہادت کا دن ہے، آج کا دن آپ کی یوم شہادت کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس بات کا آج کے دن تجدید کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے در کے غلام ہیں، اور ہماری غلامی تب صحیح سچی ثابت ہوتی ہے جب ہم آپ کے سچے غلاموں کے بھی غلام ہوں۔ ان کی غلامی کا حکم ضرور ہے، لیکن عشق اگر میرے آقا نے کہا کہ عشق کرو اور میرے آقا نے فرمایا محبت کرو، تو عشق کا حکم بھی اپنے غلاموں کے لیے نہیں فرمایا۔ عشق کرنے کا، محبت کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو مولا کائنات مولا مرتضیٰ کے لیے یا حسن و حسین کے لیے فرمایا ہے۔ ان کی عزت کرنی ہے، صحابہ کی تعظیم کرنی ہے، صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن عشق و محبت ہمیں اللہ کے محبوب نے اپنی آل کے لیے حکم فرمایا یا مولا مرتضیٰ کے لیے حکم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر و سعادت حضور حضرت قبلہ حاجم سعید سجادہ نشین گلشن بغدادیہ، آپ تشریف لائے، میں آپ کا بے حد آپ نے پہلے تشریف لانا تھا، مساج سین تے امدے ہمیشہ لیٹ ہیں بلا وہ جی آدھن سی مساج مٹھی ذات اے بھی بلا ایسا کو بلا اے ڈوڑا بلا اے بھی ہونے، جب تک آپ نہیں امدے بلا سارا دل جرا ہو گئی۔ درود پاک بلا محبت نال پڑھ سو جان، محبت نال درود پاک سی قرضہ کیا نہیں منگتا بیٹھا وہاں درود پاک بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں،
اپنے آپ سے سوال ہے۔ اب ہر کوئی اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، بتا بے قرار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں۔ عزیزان مکرم، جس گھر میں میت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دوسرے دن شادی رچا لے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس گھر میں میت رکھی ہو، باپ فوت ہو گیا ہو، ماں فوت ہو گئی ہو، بیٹا فوت ہو گیا ہو، ایون ہمسایہ فوت ہو گیا ہو، تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ شادیاں کرے۔ لیکن اس 14ویں 15ویں صدی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 10 محرم کو صرف اس لیے شادی کی گئی کہ شادی کرنا محرم میں جائز ہے۔ ناداں کون کہتا ہے کہ جائز نہیں؟ جائز ناجائز کے فتوے چھوڑ، ذرا یہ تو بتا، جس وقت چشمان مصطفیٰ میں آنسو جاری ہوں گے، تیرا دل کیسے کرے گا کہ تیرے گھر میں شادیاں نے بجے؟ یہ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ چشمان مصطفیٰ سے جس رات کو، جس دن کو آنسو بہیں، امتی کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس دن وہ اپنے بیٹے کو دولہا بنائے، اپنی بیٹی کو دلہن بنائے۔ جائز ناجائز کے فتوے کو چھوڑ، ذرا آقا کے جگر کے ٹکڑوں پہ نظر کر۔ بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تمام خوشیاں مبارک تمہیں، مگر یہ بتا تمام خوشیاں مبارک تمہیں، مگر یہ بتا غم حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں، غم حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، نماز بعد میں پڑھو، نماز بعد میں پڑھو، جاؤ پہلے 360 اپنے اعضاء کا صدقہ کرو، اپنے جسم کی ہڈیوں کا 360 جوڑوں کا صدقہ کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اتنا تو ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں ہے کہ صدقہ کیسے کریں۔
میرے آقا نے فرمایا میرے علی کو دیکھ لو، میرے علی کو دیکھو، یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے اپنے ایک ایک ہڈی کا ایک ایک جوڑ کا صدقہ نکال دیتا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی گھر میں تشریف فرما ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ بابا جان آپ مولا کائنات کو اتنی محبت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کلام نہیں کرتے، صرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث اکثر سنی ہے لیکن دوبارہ سن لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اب بات چیت جاری ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین اپنے بابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان آپ مولا کائنات کو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہوش نہیں رہتا، مولا کائنات کو دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر، لوگ صدیق صدیق کا نعرہ لگاتے ہیں اور میرا عقیدہ ہے کہ صدیق نے علی کو مانا تو صدیقیت تمام ہوئی۔ صدیق نے اللہ کے مولا کو، اللہ کے علی کو، اللہ نے مولا کائنات کو وہ مقام عطا فرمایا کہ صدیق اکبر جس کا عاشق ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اب صدیق کا عقیدہ سنو، صداقت کے بادشاہ کا عقیدہ سنو۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے تو محبوب نے بتایا تھا کہ انظروا الی وجہ علی کہ علی کے چہرے کو تک لو، النظر الی وجہ علی عبادت کہ علی کے چہرے کو تکنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا۔ اب مولا کائنات کے ذکر ہو رہا ہے، ذکر علی ہے، کرنے والے تین ہستیاں سیدنا صدیق اکبر میرے آقا سن رہے ہیں، اور پوچھنے والی ہستی سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی ذات ہے۔ جب آپ نے فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں ابا جان میں آپ کو ایک بات اور نہ کہوں، ایک بات اور نہ بتاؤں کہ جو میں نے آقا کریم سے سنی؟ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جان آقا کریم نے ایک مرتبہ مجھے بھی یہ بتایا تھا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ لیٹے لیٹے تبسم فرما رہے ہیں، فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا، صدقت یا عائشہ، اے عائشہ صدقتی تو نے بھی سچ کہا۔ اب آقا نے فرمایا میری بات بھی سنو، اب میں یہ کہہ رہا ہوں قیامت تک آنے والے ہر اپنے گناہگار امتی کے لیے بخشش کا، نجات کا دروازہ کھول کے جا رہا ہوں۔ فرمایا النظر الی علی عبادت، ذکر علی عبادت، یہ حق ہے۔ مصطفیٰ کی زبان سے سنو، میرا مصطفیٰ فرماتا ہے کہ محبت علی عبادت، علی کی محبت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جس کی محبت علی کی عبادت، جس کی محبت اللہ کی عبادت، جس کا ذکر اللہ کی عبادت، جس کو تکنا اللہ کی عبادت، وہ سراپا مظہر وجہ اللہ نہیں تو اور کیا ہے۔ تو نماز میں جو صدقہ، جو اپنی جان کا صدقہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے وہ علی کی ذات ہے۔ تو توجہ کیجئے گا، میں اس شعر کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، اس شعر کو سنانے کے لیے۔ آخری شعر ہے، اس کے بعد یہ تمہیدی گفتگو کی بات شروع کرتا ہوں۔ نماز بعد میں پڑھنا مگر پہلے یہ
نماز بعد میں پڑھنا مگر پہلے یہ تو بتا علی سے بغض پر شرمسار ہے کہ نہیں، علی سے بغض پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں۔ عزیزان مکرم، پورا رمضان المبارک مولا کائنات کے ذکر سے گزرا، اور پچھلے جمعۃ المبارک پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ مختصراً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا حضرت علی کو ساری کائنات میں 3 فضیلتیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہو۔ اور ایک روایت ابو داؤد کی روایت، مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ 5 فضیلتیں مولا کائنات کو ایسی ملی ہیں کہ جو ساری کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پہلی فضیلت جو پچھلے جمعہ پر تفصیل سے بیان ہوئی کہ مولا کائنات کو فرمایا تھا علی میرے بستر پہ سو جا، علی مکے کے لوگ تجھے میرے قتل کرنے کے لیے آئیں گے، علی ہر طرف موت کا پہرا ہوگا، ننگی تلواریں ہوں گی، ہر طرف موت ناچ رہی ہوگی، علی میرے بستر پہ تو سو جا، صبح ہوگی پھر امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ بعد میں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا اے علی ساری عمر میں آپ کی کوئی سکون سے رات بھی گزری ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک ہی رات گزری ہے جس دن علی سکون سے سویا۔ عرض کی گئی حضور وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا کہ وہ ہجرت کی رات تھی جب میں بستر مصطفیٰ پہ سویا۔ تو کہا گیا، عرض کیا گیا حضور وہ تو موت کی رات تھی، ہر طرف موت کا پہرا تھا، تلواریں ننگی تھیں، سارے قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے علی تو بستر پہ سو جا، صبح ہوگی تو مدینے آئے گا، تو لاکھ موت ہو علی کو کوئی موت نہیں آ سکتی جب دیدار مصطفیٰ جب تک نہ ہو۔ مجھے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صبح ہوگی تو مدینے آئے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے آقا ان کے قریب بیٹھ گئے، تیر اٹھا کر میرے آقا حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے۔ یہ وہ پیارا صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، 2 ہستیوں پر میرے آقا نے یہ کرم فرمایا، 2 ہستیوں پر، حضرت سعد بن ابی وقاص پر اور سیدہ کائنات پر۔ یہ 2 ہستیاں ہیں۔ مولا کائنات کی بات حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں، تو سعد بن ابی وقاص کو ذرا سمجھ لو کہ کیا ہستی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں جب مجھے آقا تیر دے رہے تھے تو میرے کندھے کو تھپ تھپا بھی رہے تھے، تیر دیتے وقت فرماتے ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا، فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد مصطفیٰ کے محمد کے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مقام ہے۔ یا جب سیدہ کائنات سیدہ بطول پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا کی بارگاہ میں جب تشریف لاتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے، کملی والی چادر، مزمل والی چادر اتار کر قدموں میں بچھا کر
فرماتے اجلسی یا بنتی، اے میری بیٹی بیٹھ، فدا کے ابی و امی، میں محمد کے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اجلسی یا بنتی، میری بیٹی بیٹھ، میں محمد عربی کے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں پہلی فضیلت بستر مصطفیٰ پہ بستر مرتضیٰ لگ گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے علی اس طرح سو جا، اس طرح سو جا کہ سویا ہوا تو ہو، دنیا یہ دیکھے کہ مصطفیٰ نہیں، مرتضیٰ نہیں بلکہ مصطفیٰ سویا ہوا۔ دوسری بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خم کا گاؤں ہے مدینے کے اور مکے کے درمیان اور غدیر کا کنواں ہے، وہاں پر میرے آقا نے اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کی جان کا مالک میں محمد ہوں، جس کی مال کا مالک میں محمد ہوں، جس کے ایمان کا مالک میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس مومن کا مولا مالک آقا میرا علی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ پچھلے جمعۃ المبارک پر تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہ دو فضیلتیں سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ ایسی ہیں جو کسی صحابی کو نہیں ملی۔ تو فرماتے ہیں تیسری فضیلت وہ اور بھی بڑی ہے، فرمایا فتح خیبر کے دن، فتح خیبر کے دن 40 دن کا محاصرہ تھا، مختلف صحابہ کرام کو میرے آقا سپاہ سالار بناتے کہ جاؤ خیبر فتح کر کے لے آؤ، لیکن 40 دن تک خیبر پر حملہ ہوتا رہا، کوئی صحابی فتح حاصل نہ کر سکا۔ ادھر میرے مصطفیٰ خیبر میں ہیں، مولا کائنات مدینے میں ہیں، اللہ کی قسم مولا کائنات کو بخار آ گیا، جسم میں لرزہ طاری ہے، بخار کی شدت سے جسم تپ رہا ہے، آنکھوں میں شدت آشوب کی وجہ سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس حال میں کسی نے کہا طبیب کو دکھائیں، فرمایا میرا طبیب خیبر میں مصطفیٰ ہے، میں کسی کو کیا دکھاؤں، میرا طبیب میرا مصطفیٰ ہے۔ ادھر میرے آقا نے عشاء کی نماز پڑھائی اور صحابہ کو فرمایا صحابہ کل صبح میں اپنا جھنڈا اس اللہ کے نیک بندے کو، اس محبوب بندے کو دوں گا جو جائے گا فتح کر کے آئے گا، خیبر بھی فتح ہوگا، لیکن اس بندے کی شان یہ ہے کہ میرا بھی اللہ کا بھی وہ محبوب ہوگا۔ اللہ و رسولہ یحبہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھی محبوب، مصطفیٰ کا بھی محبوب۔ پھر فرمایا واللہ ورسولہ یحبہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے جھنڈا اس کو دوں گا، فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو بھی حال بتاؤں، حضرت عمر ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ساری رات حضور علیہ السلام کے آگے وہ تلوار کی مشقیں کرتے رہے، کوئی ڈنڈ پیلتا رہا، کوئی بیٹھکیں لگاتا رہا کہ سرکار کی صبح نگاہ ہم پہ پڑے، سرکار ہماری محنت کو دیکھیں۔ وجہ فتح کی تو فتح ہونی تھی، لیکن گارنٹی یہ تھی کہ اللہ کا محبوب بننا ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ ساری رات سارے صحابہ اسی شدت تڑپ میں گزارتے رہے، فجر ہو گئی، ادھر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مولا کائنات کہاں ہے۔ ادھر مدینے کی شام ہوئی، مولا کائنات نے گھوڑے میں پاؤں رکھا، رکاب میں پاؤں رکھا، گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو یہ لگائی،
160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے خیبر تک۔ آپ پتہ نہیں کس وقت پہنچ گئے، یا مدینے میں تھے یا خیبر میں تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولا کائنات کے ساتھ آپ اتنا چڑھتے ہو کہ اگر کہے کہ یار یہ کیا کہہ دیتے ہیں خیبر میں تھے، ادھر مدینے میں تھے، آنن فانن خیبر میں آ گئے، ناداں تجھے اتنی خبر نہیں، قرآن کا کوئی فیصلہ تو دیکھ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ محض حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیض یافتہ آصف بن برقیہ ہزاروں میلوں کی مسافت سے ایک لمحے میں اپنے نبی کو کہتا ہے کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سونیا تیرا غلام ہوں، تیری نظر کرم کا پالا ہوا ہوں، تیرے در کی بھیک کے ٹکڑوں پر پلا ہوں، تو حکم دے میں 1000 میل سے ملکہ سبا کا تخت تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے تیرے قدموں میں پہنچا دوں گا۔ نادا سلیمان کا غلام اگر یہ کہے تو قرآن گواہی دیتا ہے، اور مصطفیٰ کا لاج لا کر پلک میں مدینے ہو، دوسرے لمحے خیبر میں ہو تو کیا شک رہتا ہے؟ شک کس کو رہتا ہے؟ کون شک کر سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا ولی ہزاروں میلوں سے ایک پلک جھپکنے میں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی پیر کا دیوان نہیں، قرآن کو اٹھا پڑھ۔ جنات عاجز آ گئے، جنات کا بادشاہ عاجز آ گیا، وہ کہتا ہے کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، حضور میں جنات کا بادشاہ ہوں، میری پرواز میں اتنی طاقت ہے کہ ملکہ سبا دروازے پر ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے اٹھنے نہ پائیں گے، تخت پہلے آ جائے گا۔ یہ جنات کے بادشاہ کی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے عفریت مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب یہ نہ کہنا کہ سلیمان علیہ السلام نے خود کیوں نہیں تخت منگوایا، ناداں جس کے غلاموں کی یہ شان ہو، آقا کا مقام کیا ہوگا؟ یہ غلام کے کرنے کے کام ہے، آقا تو خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ میرا مصطفیٰ اللہ کے بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے بے حجاب خدا کو دیکھتا ہے، اور ساری کائنات کی جب مشکل حل کرنے کے لیے آتی ہے تو مصطفیٰ حکم مرتضیٰ کو دیتا ہے، ذرے ذرے کی مشکل کشا میرے مرتضیٰ کو بنا دیا۔ اگر وہ آصف بن برقیہ اگر چشمے فلک میں، چشمے آنکھ کے ایک پلک جھپکنے میں وہ ایک لمحے میں تخت لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت حاضر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعریفانہ انداز سے حضرت آصف کو دیکھا، فرمایا آصف یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت آصف بن برقیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میرا کمال کہاں، میرا کمال کہاں؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ تو تیرے کرم سے میرا رب راضی ہو گیا، اس کا فضل ہے۔ جب مولا کائنات سے کوئی پوچھتا کہ ہر جنگ میں فتح، ہر جنگ میں بے مثال کامیابی، تو حضرت مولا کائنات فرماتے یہ کامیابی علی کی طاقت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی طاقت ہے جو علی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ فرماتے مجھے دیکھو میں کون ہوں، انا عبد و عبید مصطفیٰ، انا عبد و عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو اللہ کے محبوب کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ عاجزی یہ ہے، مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام یا خدا جانے، اور علی کے مقام کو کوئی نہیں جانتا، صرف مصطفیٰ جانے۔ فتح خیبر کے وقت صبح ہوئی،
وہ دن ساری رات صحابہ بے قرار رہے۔ میرے آقا نے فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرا، فرمایا این علی جن، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور حضرت مولا کائنات علی پاک کو آپ نے مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ آقا کریم نے فرمایا علی مدینے میں نہیں، یہیں پہنچ گیا ہے، علی کو لے آؤ۔ مولا کائنات جب خیمے میں تھے بخار سے تپ رہے تھے، جسم لرزہ تھا۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے آشوب چشم کی وجہ سے۔ میرے آقا نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ مجھے آشوب چشم آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھبرانا، تو آیا ہے، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں۔ میرے آقا نے اپنے لب مبارک سے، دہن مبارک سے لعاب مولا کائنات کی آنکھ میں لگایا۔ اللہ کی قسم وہ بخار بھی جاتا رہا، آشوب چشم بھی جاتا رہا۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک راز کی بات عرض کر رہا ہوں۔ مولا کائنات اپنی تکلیف کے لیے کسی کے پاس نہیں گئے، سیدھا میرے مصطفیٰ کے در پہ آئے، اور مولا کائنات میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اب اللہ کے دین کے لیے جنگ کی فتح وہ بھی میرے مصطفیٰ کی مدد تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں، آ تجھے میں عطا کروں، اور اللہ تیرے ہاتھ پہ فتح مجھے عطا فرمائے۔ اسی لیے نہیں فرمایا علی جن منی وانا من علی، میرے آقا فرماتے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اللہ کی قسم حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ خیبر کا جو جھنڈا، فتح خیبر علم جو دینا تھا، وہ میرے مصطفیٰ نے اپنی کملی والی چادر، کالی چادر کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے علم بنا کر تیار کر کے مولا کائنات کے ہاتھ میں تھمایا۔ فرمایا علی یہ فتح کا جھنڈا ہے، جاؤ خیبر کے قلعے پر اور جا کے مرحب سے اللہ کے دین کو اس کا ہم کلام کرو، پیغام پہنچاؤ، میری غلامی قبول کرے تو میرے پاس لے آؤ، جنت کا ضامن میں ہوں، اور اگر میری غلامی میں نہیں آتا تو علی جاؤ، اس کے لیے اب میں نے تجھے مالک بنا دیا ہے۔ مولا کائنات جب اس کے پاس گئے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، مولا کائنات نے فرمایا کہ تو اپنا نام بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام مرحب ہے۔ مرحب کا معنی شیر ہوتا ہے۔ عربی میں مختلف انداز و اطوار کو اشکال کے نام رکھے گئے ہیں۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، اسد معنی شیر، اور اسی طرح باقی ناموں کی شیر کے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے، اگر شیر سویا ہوا ہو، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب حضرات کو پتہ ہے، لیکن جو حضرات نئے آئے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو مرحب نے کہا میرا نام مرحب ہے، تو مرحب کا معنی بھی شیر۔ اگر شیر سویا ہوا ہو، غفلت میں بیٹھا ہو، تو اس انداز کو کہیں گے مرحب۔ سویا ہوا ہو، غفلت میں ہو، اس کا نام شیر وہ ہوگا جو غفلت میں ہے، سویا ہوا ہے، مرحب اس شیر کو کہتے ہیں۔ غضنفر وہ جو شکار کو دور سے تک رہا ہو، اس کو غضنفر کہتے ہیں۔ غیظم جو شکار کے انتظار میں چل رہا ہو، ٹہل رہا ہو، اس کو ذیغم کہتے ہیں۔ اور جو شکار کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہا ہو، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور جو شکار کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ اور جو شکار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے چیر کے رکھ دے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ جو شکار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے حیدر کا معنی بھی بتایا، پڑھا کیسے؟
مولا کائنات کی ماں سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا جب مولا کائنات کو کعبے سے آپ جب پیدا ہوئے لے کر باہر آئیں، مکے کے کافروں کا مشرکین کا بڑا قدیمی رواج چلا آ رہا تھا کہ مکے میں کعبے کے ایک کونے میں بڑا سفید پتھر پڑا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اس پہ لٹایا جاتا، ناگہاں اچانک کہیں سے بڑا سانپ نکلتا، اگر وہ اس بچے کے ساتھ لپٹ جاتا، اس کو تکلیف دیتا تو لوگوں میں پھیل جاتا کہ یہ بچہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ بچہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اور اگر سانپ آتا دیکھ کر چلا جاتا، کوئی تکلیف نہ دیتا، تو مکے میں یہ اپنا ان کے لیے ایتھینٹک لیبارٹری میں سے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتا کہ یہ بچہ حلالی ہے۔ تو مولا کائنات جب کعبے سے آئے، آقا کریم کو چہرے اقدس پہ نظر فرمائی، میرے آقا کی پہلی آپ کی زبان مبارک کو چوسا۔ تشریف کے نوزی آپ کی زبان مبارک کو چوسا۔ اللہ کی قسم جب حضرت سیدنا ابو طالب، توجہ میری طرف، بڑا مبارک ذکر کر رہا ہوں، بات ادھر ادھر ہو جائے گی۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام جب حضرت مولا کائنات کو لے کر گھر جانے لگے تو لوگوں نے کہا ابو طالب بچے کو پتھر پہ تو لٹا، پتھر پہ لٹا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جلال کے ساتھ دیکھا، ادھر سے میرے مصطفیٰ کی آواز آئی، چچا جان لٹا دو، لٹا دو۔ اب یہ نکتہ بھی میں عرض کروں گا، مولا کائنات کو اس پتھر پہ لٹا دیا گیا۔ ہم تو مولا کائنات کو یاد دیکھتے ہیں، بس یہی جانتے ہیں کہ حضور کے بستر پہ سوئے، غزوہ خیبر میں شرکت کی، بدر میں شرکت کی، کوفہ میں جنگ لڑی، کوفے میں آپ جامع مسجد میں نماز کی حالت میں شہید ہو گئے۔ امام حسن جب پیدا ہوئے 52 سال کی 53 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، پورے 53 سال کیسے گزارے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم محب اہل بیت کہلاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی یا پیدائش ہوتی ہے یا پھر ہم جا کے کربلا میں شہادت پہ جا کے پڑھتے ہیں۔ یہ بچپن میں 54-55 برس کیسے گزرے کوئی پتہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اہل بیت سے دوری نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر ہم اہل بیت کا ذکر کریں تو اللہ کی قسم لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ کدھر جا رہے ہیں۔ ناداں بھٹکے ہوئے تھے، اب آقا نے اپنے قدموں میں بلایا ہے تو سیدھا در مصطفیٰ پہ جا رہے ہیں۔ بھٹکے ہوئے تھے، در مصطفیٰ پہ جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا چچا، اے میرے چچا علی کو لٹا دو۔ مولا کائنات لیٹ گئے، اچانک پھر وہی بڑا سانپ پھن پھیلا کے آ کے مولا کائنات کے سر کے اوپر پھیل گیا۔ مولا کائنات نے لیٹے لیٹے، یہ واقعہ 10 دن کا ہے یا 5 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے، لیٹے لیٹے 3 دن آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر موجود رہی۔ یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ شاید ایک بندے نے، ایک دوست نے سوال کیا کہ جناب یہ تو بتائیے جب پیدا ہوئے تھے تو کعبے کے اندر ایک خاتون بچے کی ولادت کا وہ معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بچہ 3 دن تک کعبے کے اندر؟ میں نے کہا ہاں میں تجھے بتاتا ہوں۔ دیکھ حضرت سیدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو، وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں اور یہ علی کی ماں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہیں کہ دیکھو یہ بیٹا اللہ کی طرف سے ہے۔ قوم کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو بدکاری کر کے آئی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ بچہ گواہی دیتا ہے کہ میں اپنی ماں کی صفائی دیتا ہوں
انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اپنی ماں کی برات بیان فرما رہے ہیں۔ ادھر مولائے کائنات کے انداز کو ذرا دیکھیے، وہ جو سانپ آیا اوپر، مولا کائنات نے دونوں ہاتھوں سے سانپ کو پکڑا۔ اب اس کے ہاتھ جب حیدر کے علی کے ہاتھوں میں آئے جبڑے، مولا کائنات نے کھینچا تو سانپ وہ بڑا اژدہا دو حصوں میں چیرتا ہوا چلا گیا، چر گیا، سانپ مر گیا۔ آپ کی والدہ نے جو دیکھا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرماتی ہیں حیا، حیا کہتے ہیں بڑے پھن والے سانپ کو۔ آج بھی حدیث میرے آقا کے محراب پہ لکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ جس طرح حیا اپنے بل کے اندر سانپ گھستا ہے، ایمان مدینے میں ایسے آئے گا۔ یہ لفظ حیا وہاں مکتوب ہے، عربی میں حیا سانپ کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بڑے کو، اور درا کہتے ہیں پھاڑ دینا۔ آپ کی والدہ وجد میں آ کر بولتی رہی، ارے دیکھو علی کو، حیا درا، حیا درا۔ جب یہ نعرہ گونجا تو میرے آقا نے ساتھ مل کر کہا ہے درا، ہے درا، بلند آواز سے ہے درا، ہے درا، یعنی چیر کے رکھ دینے والا شیر۔ جب مرحب نے کہا کہ انا الذی اسمہ مرحب، میں وہ ہوں جس کا نام مرحب ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا انا الذی سمیتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، وہ شیر جو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اللہ کی قسم، غزوہ بدر ایک طرف، احد ایک طرف، ساری غزوات ایک طرف، لیکن جو مقام اس دن علی کو میرے مصطفیٰ نے دیا، کسی صحابی کو وہ مقام ملا ہی نہیں۔ یہ کتنی ہو گئیں؟ 3 خصوصیات۔ اب جمعہ بھی ہم نے ٹائم پہ پڑھنا ہے، بس آخری بات سماعت فرما لیجئے، پھر اگلے جمعہ پہ زندگی رہی تو پھر آگے بیان کروں گا۔ اب چوتھی، یہ تھی آخری لیکن چوتھی بیان کر رہا ہوں، آخری جو ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، بس مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضور کے بستر پہ سونے والی فضیلت کو بھی ایک طرف رکھو، میرے آقا کا ہاتھ پکڑ کر مولائیت کا اعلان کرنا وہ بھی ایک طرف رکھو۔ فرمایا غزوہ خیبر میں فتح کا علم دینا وہ بھی ایک طرف رکھو، لیکن یہ جو فضیلت اللہ نے علی کو عطا فرمائی، یہ سارے جہانوں میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ تو پوچھا گیا اے سعد بن ابی وقاص وہ کون سی فضیلت؟ سنیے غور سے۔ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 دریا نور کے اتارے، کبھی آدم کی شکل میں، کبھی حوا کی شکل میں، کبھی ابراہیم کی شکل میں، کبھی ہاجرہ کی شکل میں، کبھی صفورہ کی شکل میں، کبھی موسیٰ کی شکل میں، اور مختصراً عرض کرتا چلوں کبھی مریم کی شکل میں، کبھی عیسیٰ کی شکل میں، اور کبھی محمد مصطفیٰ کی شکل میں، کبھی خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں۔ جب یہ دریا چلتے چلتے مدینے میں آ کر یلتقیان اکٹھے ہوئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ کے محبوب حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ اللہ کے 2 نور کے دریا سن لو کون ہیں؟ ایک جو آدم کی صورت میں چلا تھا، کبھی موسیٰ بنا، کبھی عیسیٰ بنا، کبھی ابراہیم بنا، آج وہ دریا محمد مصطفیٰ بنا ہے۔ اور میرے جگر کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا وہ دوسرا دریا ہے۔
اب اس دریا کا مالک میں علی کو بنا رہا ہوں۔ اب یہ دونوں دریا ملیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جب یہ دونوں ملیں گے تو ان سے لولو سفید موتی، مرجان سرخ پتھر سرخ موتی، یہ اللہ پاک پیدا فرمائے گا۔ سفید موتی امام حسن کو کہا، سرخ شہادت کا کربلا کا نظارہ دیکھ کر میرے مولا حسین کو فرمایا یلتقیان، جب یہ ملتے ہیں تو فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جب علی اور فاطمہ ملتے ہیں تو رب نور کے موتی عطا فرماتا ہے، ایک لؤلؤ ہے ایک مرجان ہے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، میرے مصطفیٰ نے انکار فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی گئے، میرے مصطفیٰ نے انکار فرمایا۔ کسی صحابی کو جرت نہ تھی کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا عقد باندھ سکیں۔ ارے یہ دولت، یہ عظمت، یہ رفاقت، یہ رشتہ ازدواج اللہ نے صرف مولا مشکل کشا مولا کائنات کو عطا فرمایا، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں تھا، یہ اپنی چاہت سے نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی سے تھا۔ اور سنیے، سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں تو میرے آقا کریم کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے الفاظ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، بالکل ٹائم پہ جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے، ٹائم پہ نماز ادا کرنی ہے۔ سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک سن لیجیے، بات ختم ہے۔ میرے آقا فرماتے قیامت کے دن جب ساری مخلوق بروز حشر محشر والے جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، اے معشر یا وارث المحشر، اے سارے محشر والوں، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اس میں تخصیص نہیں ہے، انبیاء کو بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، انبیاء کو بھی حکم ہے، اول سے لے کر آخر تک غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ تو پوچھنے والے تو اس وقت بھی پوچھیں گے کہ آج اتنا سخت حکم کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا جائے گا تم جانتے نہیں ہو، سیدہ کائنات میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا امام حسن امام حسین کی ماں اور زوجہ مرتضیٰ آج پل صراط سے گزرنے والی ہیں، اس لیے ادب کا تقاضا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو اپنی نظر کو جھکا لو۔ جہاں سب کی نظر، توجہ میری طرف، جہاں سب کی نظر فاطمہ الزہرا کے ادب کے لیے جھک جائیں، وہ ساری کائنات ہے، اور فاطمہ الزہرا جس کے ادب کے لیے خود جھک جائے وہ مولا مرتضیٰ ہے۔ اگر خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں، میرے آقا کی ذات کے بعد اگر کوئی دنیا میں، میرے آقا کی ذات کے بعد اگر دنیا میں کوئی مقدس ترین وجود ہے تو وہ سیدہ کائنات کا وجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بس بات ختم ہے۔ میرے دوست، میرا بیٹا ڈاکٹر بیٹا ہے، میں نے جب تھوڑی سی میڈیکل کی اسٹڈی کی تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ جگر اور دل میں فرق کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ بس یہ بات میری تقریر ختم ہے۔ جگر اور دل میں، ہم تو جس سے پیار کرتے کہتے ہیں کہ یار تو میرا دل ہے، اور کہتے ہیں یہ دل ہی تو ہے جو تیرا دیوانہ ہے۔ یہ دل دیوانہ ہے تو ہر چیز کی دیوانگی، ہر چیز کے قرب کا تعلق ہم دل سے جوڑتے ہیں۔
ذرا یہ کبھی سوچو تو صحیح کہ آقا نے یہ بھی کیوں کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے؟ یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے کسی ناول میں نہیں پڑھا، کسی حدیث میں، تاریخ میں نہیں پڑھا، بس بیٹے سے بات چیت ہوتی رہی تو اس نے مجھے بتایا کہ دل کا کوئی فنکشن نہیں ہے، دل کا فقط اتنا کام ہے کہ جگر کے آگے غلام بن کے کھڑا ہے، جگر کے آگے جھولی پھیلا کے دل کھڑا ہے کہ ذرا اپنے خون کی نورانی نہر تو بہا۔ وہ جگر خون کی خیرات تقسیم کرتا ہے، وہ جگر جب دل کی جھولی بھرتا ہے تو اس پہ ناز کر کے دل اندر ہی رقص کرتا ہے، ناچتا ہے، جھومر ڈال دیتا ہے، پھڑکنے لگتا ہے، اسی خیرات کو سر سے لے کر پاؤں تک سارے جہان میں تقسیم کرتا ہے۔ خیرات دل نہیں دیتا، جگر دیتا ہے، خون دل نہیں بناتا، جگر بناتا ہے۔ میرے آقا نے فاطمہ الزہرا کو دل نہیں کہا، جگر کا ٹکڑا کہا۔ فرمایا فاطمہ نور کی خیرات لے کر علی کے گھر میں ڈال دیتی ہے، ساری کائنات کا دل مولا علی ہے جو ساری کائنات کو ساری خیرات عطا کر رہا ہے۔ دے فاطمہ رہی ہے، یہ ہے جگر۔ جگر سے خون دل حاصل کرتا ہے، بناتا نہیں ہے، جگر خون بناتا ہے۔ تو جگر میرے آقا کا جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جب مولا کائنات کو ساری کائنات کا قلب دل میرے رب نے بنایا تو جگر کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ کا عطا فرمایا۔ علی تو تقسیم کرنے والا ہے، خیرات میرے مصطفیٰ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تقسیم میرے مرتضیٰ تیری ذات سے ہے۔ تو یہ ہے فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام، الحمدللہ ہم خوش بخت ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے حکم دیا۔ وہ فرماتے ہیں میری عبادت ہی علی کو دیکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے دیا، فرمایا کہ بیٹا جاؤ لکھوا کے لاؤ کہ میں بھی غلام، میرا سارا گھرانہ علی کے بچوں کا غلام ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا حشر میں یہ سند لے کے جاؤں گا کہ مولا عمر کا اور کوئی تعارف نہیں، تیرے محبوب کے بچوں کا، شہزادوں کا غلام ہے۔ حضرت سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ میں اگر حضور کا کوئی محبوب تھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہستی تھی۔ ہم تقابل صحابہ میں ان یاروں میں تقابل کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے، لیکن اتنا جان لیں کہ جو برسر پیکار رہا، 90,000 جس نے قتل کروائے، ویسے کرنی جیسی ہستی کو شہید کیا، عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر صحابی کو جن کے ماتھے کا پسینہ میرے آقا اپنی چادر سے پوچھتے تھے، ان کو شہید کیا، 90,000 مسلمانوں کا خون بنایا، علی کو ساری عمر جنگ میں مبتلا رکھا۔ اب پھر بھی اگر تم اس کا تقابل علی سے کرو تو ایسے ایمان کا نہ خدا ضامن ہے نہ مصطفیٰ ضامن ہے۔ اور پھر یزید کو میرے آقا کے جگر کے ٹکڑوں کے مقابلے میں لاؤ، ان کے لنگر بھی پکواؤ، نام بھی رکھو، تو پھر یہ سوچو کہ مولا کے غلام خاموش بیٹھیں گے؟ اللہ کی قسم ایک جان تو کیا 1000 جانیں قربان ہو جائے
لیکن مولا کائنات کا ذکر اسی طرح ہوتا رہے گا اور اسی طرح شان بیان ہوتی رہے گی۔ اب ایک محبت کے ساتھ یہ نعرہ لگا لیں کہ ہم بھی دیکھیں، یہ حق 4 یار کا نعرہ نہیں ہے، یہ حق 5 تن کا نعرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت کو کیوں ریجیکٹ کرتے ہو؟ حضرت امام حسن کی تو خلافت چلی، جس کو حضور نے فرمایا خلافت راشدہ ہے، تو ہم حق 5 تن کے قائل ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے سچے غلاموں کا سچا غلام بنائے اور اہل بیت کا غلام بنائے اور محبوب کے سچے صحابہ کا غلام بنائے، اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایمان وہی ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو چشت کے سلطان نے عطا فرمایا۔ فرمایا شاست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یہ چشت کے سردار کا عقیدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے آج کا جو دن حضور مولا کائنات کی شہادت، آپ کی عظمت، آپ کے فضائل کے ساتھ، مناقب کے ساتھ یہ جو غلامانہ کاوش کی ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ آپ نماز کے بعد سنتیں ادا کرنے بعد اسی طرح صفوں میں اسی طرح تشریف فرما ہوں گے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے سارے حضرات کی خدمت میں لنگر ختم شریف ہوگا، لنگر سب کے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ بالکل آرام سے بیٹھ کر